الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آج سورہ یوسف کی آیت 65 پڑھنی ہے، اور کل کا اگر میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو اس سے پہلی جو آیات ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی، سوتیلے بھائی، جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ ایک قحط کا زمانہ ہے، غلہ مل نہیں رہا، وہ پہنچتے ہیں مصر میں، اور مصر میں پہنچ کے وہ اپنی غلے کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ حضرت یوسف جن کو انہوں نے کنویں میں ڈالا کہ مر کھپ جائیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اللہ رب العالمین کے پروگرام کے مطابق آج وہ صدر اس ملک کے وزیر خزانہ تھے مصر کے، اور اس سارا یہ قحط کا زمانہ وہ اپنے بہترین طریقے پر اس کو مینیج کر رہے تھے۔ لہذا جب یہ بھائی پہنچے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، ان کا سامان پورے کا پورا دیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آئندہ جو تمہارا بھائی ہے بنیامین، اس کو نہیں لے کے آؤ گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا۔ اور جاتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیسے تھوڑے بہت لائے تھے وہ بھی ان کے غلے میں رکھ دیے۔ وجہ کیا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب یہ واپس جائیں اور یہ دیکھیں کہ بھائی وہاں بھی ہماری اتنی خاطر مدارت، اور سامان میں وہ پیسے بھی رکھ دیے گئے جو ہم نے دیے، وہ تو ضرور واپس آئیں گے۔ لہٰذا اب ہم آیت 65 اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب ان نے اپنا مال کھولا، یعنی دانے اس میں سے نکالے بوروں میں سے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی خوشی کی خبر تھی ان کے لیے۔ آپ خود سوچیں، اصل میں نے گزارش کی ہے نا آپ سے، آپ ذرا اس کا حصہ بن جائیں نا، تو پھر آپ کو پوری اس سچویشن کا، ان حالات کا، کہ آپ کے گھر میں غلہ نہ ہو اور آپ دور و دراز مصر میں جائیں غلہ لینے، واپس آئیں وہاں بھی آپ کی بڑی خاطر مدارت ہو، واپس آئیں تو پتہ چلا کہ غلے کے اندر وہ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں جو ہم لے کے گئے تھے، تو اس بندے کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی، یا آبانا ما نبغی، اے ہمارے ابو جان ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی آ گیا، پیسے بھی واپس آ گئے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہے وہ ہماری پونجی، یا یہ ہے وہ ہمارے پیسے جو ہمیں لوٹا دیے گئے ہیں۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم ایک اونٹ غلہ کا اور لائیں گے۔ وَنَحْفِظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک زیادہ ہمیں غلہ بھی ایک اونٹ زیادہ مل جائے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، ہاں، تو یہ ایک بہت آسان غلے میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تھے الفاظ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے تو کہا ہی تھا کہ لے کے آنا، کیونکہ وہ آپ ان کو شمار کرا رہے ہیں یا لکھوا رہے ہیں، اتنے بھائی ہیں، تو اب آئندہ اس کو لے کے آنا، نہیں لے کے آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اور ادھر انہوں نے جب دیکھا کہ غلہ بھی پورا پورا ملا، وہاں خاطرداری ہوئی، پیسے بھی اس میں کے اندر موجود ہیں، تو پھر وہ خوشی سے ابو سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا بنیامین کو بھیج دیے تاکہ ہم ایک اونٹ غلہ مزید مل جائے گا، اور اس قید کے زمانے میں تو ایک ایک پاؤ یا ایک ایک کلو جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے غلے کا،
تو یہ تھے ان کے احساسات اور جذبات جو انہوں نے جب سامان کھولا اور انہوں نے اس کے اندر اس پیسوں کو بھی پایا، تو یہ تھی ان کی مسرت کی داستان۔ کوئی سوال آیت 65 پر؟ اب ابو جان کو، حضرت یعقوب کو، کیونکہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا جو انہوں نے حرکت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، اور اس خواب کو جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ان کو بتایا تھا، اس سے ان کو بالکل ایک اللہ پر بھروسہ تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان مراحل کو ابھی دیکھنا باقی ہے جو خواب کے اس حصے میں بیان ہوئے تھے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن قال، حضرت یعقوب نے کہا لن ارسلہ معکم، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، ہاں حتیٰ یہاں تک کہ تؤتون موثقا من اللہ، کہ تم اللہ کے نام سے میرے ساتھ وعدہ کرو، وہ پکا وعدہ کرو۔ کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ لتاتنی لا تتنی، کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے بہی، لتاتنی بہی، تم اس کو ضرور میرے پاس لے کے آؤ گے، یعنی پوری حفاظت کر کے اس کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے۔ اللہ، آپ دیکھیں بڑی شرط ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ، ہاں این یحاط بکم، اگر تم گھیر ہی نہ لیے جاؤ، کہ سارے کے سارے گھیر لیے جاؤ اور پھر اس مصیبت میں تم سب پر مصیبت آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو خیر و عافیت واپس آؤ اور مجھے آ کے کہانی سناؤ کہ یہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ بنیامین کے معاملے میں مجھے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اب وہ اللہ کی مشیت کو دیکھیں، یا بالکل ساتھ رکھ رہے ہیں کہ تم نے پوری حفاظت کرنی ہے، ہاں اگر اللہ کا حکم ہو، تقدیر ایسی ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت ایک جانٹلی آنی ہے، تو وہ میرے بس میں بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے یہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے، ورنہ تم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اس کو واپس صحیح سلامت منیمان کو لے کے آؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ دیکھیں انہوں نے بڑی شرط رکھی ہے کڑی، لیکن تقدیر کو ساتھ۔ تقدیر کیا ہے؟ کہ کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے، اس کو کوئی تدبیر ٹال نہیں سکتی، لیکن بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے تدبیر ضرور کرنی ہے، تدبیر کرنے کے بعد معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، تقدیر پہ چھوڑ دیں۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے اس پکا وعدہ کر لیا اپنے ابو کے ساتھ، قال اللہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جس بات کا میں آپ سے عہد لے رہا ہوں، حضرت یعقوب نے کہا اس قول پر اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پر کارساز ہے۔ تو گویا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے مومنوں کا کام کرنے کا، کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی بھرپور کوشش کر کے پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ ہوگی۔ اور حالانکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بات بتا کر بالکل ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ انسان تدبیر کر لے، تدبیر کرنے کے بعد معاملات اللہ پہ چھوڑ دے، اور جو اللہ کا حکم ہو اس پر راضی ہو جائے، یہ نہیں کہ گلے کرے بیٹھ کے۔ کیوں بلا کیوں اللہ کے حکم پہ کیوں راضی ہو جائے؟ بتائیے۔ جی ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوگی، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوگا۔ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں جب ایک آدمی معاملہ کرتا ہے اور اس کا معاملہ ساری تدبیر کرنے کے بعد نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو چاہتا ہے، وہ نتیجہ وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ شاید جو وقتی طور پر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نتیجہ نہ صحیح نکلے، لیکن اس کے حق میں وہ بہتر ضرور ہوتا ہے۔ علامہ نقول وکیل، سر نتائج کے آپ میں نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت کمال کی ہے. جو تقدیر میں اس نے لکھا ہے یا جس کو وہ اس نے کرنا ہے وہ ہمارے حق میں یقیناً بہتر ہے. نتائج اگر الٹے بھی نکل آئیں جس کی ہمیں تمنا ہے تو ہمیں یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کا عقل کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا علم کامل، لہذا وہی ہمارے حال میں بہتر ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پارشلی ٹھیک ہیں، لیکن اصل میں تو ایمان کا اسی وقت امتحان ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کے نتائج جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کیوں؟ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کامل، اس کی علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا اختیار کامل. قرآن کو جب اس طرح سمجھیں گے تو ہمارا ایمان ایسا ہوگا کہ ہم ہر مصیبت پہ، دیکھیں نا وہ فلسطینی، آپ دیکھیں اس کا گھر تباہ، اس کے بچے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے الحمدللہ. یہ ہے مومن کا ایمان. اللہ سے ہمیشہ، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، میں بھی جب دیکھتا ہوں یقیناً ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے چاہا کہ ہائے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن رب العالمین کی حکمتیں پھر کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ ٹھیک تھا، اور میری سوچ محدود، میری عقل محدود، میرا علم محدود، تو میں نے جو چیزیں سوچی تھیں وہ نہیں ہوئیں، لیکن ہوا وہ جو بالکل ٹھیک تھا اور اللہ کا حکم تھا. تقدیر اور تدبیر یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں، کیونکہ مومن کا ایمان اسی وقت پکا ہوتا ہے وہ جب وہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد تقدیر پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرے اللہ آپ جو چاہیں گے کریں گے. اور اے اللہم انی اسألک الرضا، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں بعد القضاء، آپ کے فیصلے کے بعد. یہ دعا کرنی چاہیے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. سر السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے. سر یہ جو تدبیر میں اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے کچھ کمی رہ جائے، اس کے بعد کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جائے، تو پھر تب بھی ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے، کیونکہ تو ہم میں تو گلٹ تو ہوگا کہ میں نے صحیح تدبیر نہیں کی تھی. دیکھیے بندہ ہے اور بندے سے ہمیشہ کثر کوتاہی رہ جائے گی. بھرپور کوشش کرنے کے بعد، پہلے بھرپور کوشش کرے، اگر اس میں کوئی کوتاہی بھی رہ گئی ہے وہ بھی ایک تقدیر ہے. میں نے پہلے شرط بتائی آپ کو کہ میں نے کوشش پوری کرنی ہے. تدبیر میں اپنے طرف سے اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی. اگر پھر بھی کوئی کوتاہی رہ گئی ہے وہ بھی تقدیر ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سر بالکل سمجھ آ گئی. لہذا مومن، دیکھیں نا، مومن جو ہر حال میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ پوری کوشش کا صرف مسئول ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. یہ جو تقدیر اور تدبیر کا معاملہ ہے نا، اس کو جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا تو آپ یقین مانے بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ این یحاط بکم، کہ یہاں ایسا نہ ہو، یعنی اگر وہ آپ سارے گھیر لیے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ جو بھی آپ نے بولا ہے نا کہ تقدیر اور تفسیر جو ابھی آپ نے کلیئر کیا ہے وہی اس کا مطلب نکلتا ہے. نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک سر ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے اور تمہارے جس کو روکا کسی نہ کے جا بس میں نہ سکے. ہو. ایک منٹ، صرف یہ نہیں کہ ناگہانی مصیبت کہ اور تم سارے اس میں گھر جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو صرف ساؤنڈ واپس آ گئے کھیلتے کودتے اور یوسف علیہ السلام کا آپ ڈرامہ بنا کے لے آئے. تو وہاں ان کو تاکید کی جی کہ سر. اگر تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، سب کے سب پر آفت آ جائے، اور وہی تقدیر ہے،
تو پھر تو میں مان لوں گا، لیکن یہ نہیں ہوگا جس طرح آپ نے یوسف کے معاملے میں کیا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب جی سر۔ سنیے، آگے آیت 37 میں بڑا اس معاملے کو کلیئر کیا گیا ہے، تقدیر اور تدبیر کو۔ وقال، اور حضرت یعقوب نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم کرنا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اچھا، اب اس کو ذرا سمجھ لیں بات کو، تاکہ حضرت یعقوب کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ایک ہی گروہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک جتھا ہوگا، اور وہاں اس وقت حکومتیں، آپ کو پتہ ہے، کوئی منظم حکومتیں تو تھی نہیں، کوئی چیک تو تھے ہی نہ، تو لوگ شبہ میں اس جتھے کو پکڑ لیں کہ یہ تو ایک جتھا جا رہا ہے، کہ پتہ نہیں کوئی ہنگامہ ہی نہ کر دے۔ اس لیے یہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی۔ کوئی سوال؟ اب اگلی بات پھر تقدیر اور تدبیر کی، بڑی اہم۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ جو اللہ نے فیصلہ اپنے کامل علم، کامل عقل، کامل حکمت کی بنیاد پر کیا ہے، وہ نافذ ہو کے رہے گا، اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ علیہ توکلت، میرا توکل اسی پر ہے، بھروسہ اسی پر ہے، وہ جو کام کرے گا وہ برحق ہوگا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو کیا چاہیے کہ صرف اسی پر توکل کریں، اپنی عقل، اپنی تدبیروں کو سب کچھ نہ سمجھیں، یہ کر گزریں، لیکن توکل، بھروسہ کہ ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ آپ یقین مانیں، ہمیں کوئی مشکل نہ رہے اگر یہ ہماری کیفیت ایمان کی ہو کہ توکل ہمیں اسی پر ہو، اور تدبیر اور تقدیر کا صحیح معاملہ ہم سمجھیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، یعقوب علیہ السلام نے احتیاطی تدبیر تو بتا دی، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ کوئی تدبیر خواہ کتنی ہی صحیح ہو، تقدیر الہی کے مقابلے میں ہرگز کارگر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اور ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے بس جو بہتر سے بہتر تدبیر ہے وہ کرے، مگر تدبیر کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی مشیت پر بھروسہ کرے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ بہت پیاری تشریح ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے پھر ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، یا جو بھی مشکلات آتی ہیں، اس میں جو بھی نتائج اللہ تعالیٰ، ہم تدبیر اختیار کریں ٹھیک، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور جو اللہ کا فیصلہ ہو اس پر راضی برضا ہو جائیں۔ سر جی، وہ سورۃ طلاق میں جو آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور آیت بھی پڑھی ہے، لیکن وہاں خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ توکل کی کیفیت آج آپ میں اور مجھ میں اور حکومتوں میں اور اداروں میں ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے حکمران امریکہ کے در پہ کھڑے ہیں، 10 دن وہاں لگا کے آئے ہیں، کافروں سے ان کو امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے۔ آج یہ حشر ہمارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نہیں مانتے، دعوے کرتے ہیں، عملاً ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ جب خلاف کرتے ہیں، پھر آپ کو جس طرح امریکہ میں ہر جو سائیکائٹرسٹ ہے نا، جو ماہر نفسیات ہے، اس کا اپنا ماہر نفسیات ہے۔ کیوں؟ اس نفسیات، مومن کو تو نفسیاتی مسائل ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ تدبیر اور تقدیر کا ریلیشن شپ ٹھیک سمجھ لے۔ پریشانیاں کب ہوتی ہیں؟ پریشانیاں اس لیے تو ہوتی ہیں کہ ہم کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ اختیار کامیاب نہیں ہوا، اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان نہیں، مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ تدبیر، میری محنت تدبیر کرنے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد
نہیں ہوا تو یہ اللہ کا حکم تھا، یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ اتنی سی بات آپ کو بڑے بڑے نفسیاتی مسائل سے بچا لیتی ہے۔ سر ایک بات کروں، جی میرے ضرور کریں۔ کزن کی کل ڈیتھ ہوئی ہے پشاور میں۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جاتی تھی تو وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اور میں نے انہیں خود شہد کھلایا، بالکل ہوش آواز میں تھے، کہتے تھے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے۔ اور ان کی روح نکل گئی اتنی آسانی سے، یقین کریں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے فرشتوں نے ان کی روح نکال لی اور یہ اللہ ان کے پاس چل۔ یہ ایمان کو اگر کسی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے آخرت کے مراحل آسان فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، آمین ثم آمین۔ ایمان کا لیول جو ہے نا آپ کا، وہ ہائیسٹ لیول توکل ہے، کہ انسان اپنے حصے کا کام کر کے بس اللہ پہ بھروسہ، جو وہ کرے گا بہتر ہے۔ یہ توکل اگر ہو، دنیا بھی آسان، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یقیناً اچھا معاملہ کرے گا جو اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا توکل یہ ہے کہ اسی کا فیصلہ جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو رب پہ توکل کرتے ہیں، رب فہو حسبہ، سورۃ طلاق کی آواز آپ نے نہیں سنی؟ وہ کافی ہے ان کے لیے۔ جزاک بے اللہ۔ شک سبحان۔ اب اس نصیحتوں کے ساتھ حضرت یوسف السلام علیکم سر۔ جی فرمائیں۔ سر تقدیر کے متعلق میرا سوال تھا کہ جیسے کہ ہمیں یعنی قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں، تو حضرت اسلام کے بھائیوں نے آپ ایک بات بڑے غور سے سنیں۔ محفوظ میں کیا تو کتنے میں تھا لکھا ہوا؟ کیا بات؟ دیکھیے میری بات بڑے غور سے سنیے۔ ہم کوئی مشکل آتی ہے، ہمارا کیا کام ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اس عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ اللہ کی مشیت ہوگی تو آپ کی دعا اس کو ٹال دے گی، اور اللہ کی مشیت نہیں ہوگی وہ نہیں ٹلے گی۔ کیوں نہیں ٹلے گی؟ اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اسی کا کامل علم، حکمت اور فیصلے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر دعاؤں سے بدل سکتی ہے، اور اگر اس دعا سے تقدیر نہیں بدلی تو اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے، مجھے تسلیم کر لینا چاہیے۔ میں غلام ہوں، میرا عقل محدود، میرا علم محدود، میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، وہ تو سمجھتا ہے سب، اور اس کا فیصلہ ہی برحق ہے۔ تو دعائیں بدل سکتی ہیں لیکن اس تقدیر کو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جواب دیا کریں۔ سر مجھے لگتا ہے ان کے مائک میں کوئی پرابلم آ گیا ہے، وہ اچھا آگے انہوں چلتے نے ہیں۔ لیو کر جی سر۔ آپ لوگوں سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر، بس ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہونا بھی وہی ہے جو اللہ جی چاہتا سر ہے۔ آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ذرا دیکھیں کتنی یہ کہانی سبق آموز ہے، اور کتنی نیچرل اور کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ ولما، اب ان حالات، اس نصیحتوں کے ساتھ وہ رخصت کرتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 68، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور پھر جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر کے متفرق دروازوں سے، متفرق میں ایڈ کر رہا ہوں، داخل ہوئے، جیسا کہ ان کے ابو نے ان کو بتایا تھا۔ یعنی اب انہوں نے ٹھیک ٹھیک عمل کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دروازے نہیں، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ جب تم ایک ہی دروازے سے اتنا جتھا داخل ہو گئے تو کہیں ان کو، حکومت کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ کوئی ایرے غیرے لوگ آ گئے ہیں، کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ تو انہوں نے اسی کے مطابق داخل ہوئے۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری بات آ رہی ہے
ما कान युगनी अन्हुम मिन अल्लाह मिन शै, और ये एहतियाती तदाबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना कुछ भी काम नहीं आती। इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब कज़ाहा, हाँ बस याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक खटक थी, उसे दूर करने के लिए उन्होंने अपनी कोशिश कर ली। नतीजे की जिम्मेदारी किस पे छोड़ दी? अल्लाह ताला पर। ये है मोमिन का रवैया। इन्नहु लज़ू इल्मिन इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को नहीं जानते। नबी था, बजरिया वही उसको पता था कि बंदे का काम सिर्फ कोशिश करना है और नताज बरामद वो होते हैं जो अल्लाह चाहता है। ये इल्म उनको अपनी नबूवत से था, ये उनको भी इल्म था, उसका उन्होंने इजहार किया, वही तदबीर उन्होंने अख्तियार की या मीन के मामले में, लेकिन उनको भरोसा जो किस ज़ात पर था वो अल्लाह की ज़ात थी। ये है बहुत अहम बात। अगर हमने ये समझ ली है तो बड़ी दीन की हमें हक़ानियत और हकीकत समझ आ गई है। लेकिन मसला क्या है? आगे आता है वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं समझती। अच्छा, मुनकरीन तो ना समझें तो बिल्कुल उनके लिए तो ये ठीक है, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया, कुफर कर लिया, भुगतेंगे नताज। लेकिन मोमिन आज देखें, आज मोमिनों को देखें, अल्लाह अकबर, ये हुक्मरान तक ये बात नहीं जानते कि हम रब से ताल्लुक पैदा करें, उसके अहकामात पर चलें, तदबीरें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, तो इंशाअल्लाह नताइज भी बहुत ही बेहतर होंगे। कोई सवाल, कोई चीज आयत 68 के बारे में? अब एक बात यहाँ, एक नुक्ता बड़ा अच्छी तरह पकड़ लीजिए, चाहें तो लिख लें कि तकदीर और तदबीर का बाहमी ताल्लुक ये है कि तकदीर अटल है जिसको तदबीर नहीं बदल सकती। हाँ, अल्लाह चाहे तो वो अलग बात है। इसी इरादे और सही और अमल का इम्तिहान है बंदे का पूरी जिंदगी में, और इसी पर आखिरत में इसके दर्जे और मर्तबे पर इन्हिसार होगा। जैसी उसकी दुनिया में कारकर्दगी जितनी अच्छी होगी, इतना ही अच्छा अजर मिलेगा, इतना ही आला दर्जा उसको मिलेगा। और यहाँ अगर उसको इनकार पर मबनी है अल्लाह के उसके अहकामात पर, तो फिर उसकी सजा लाजिमन भुगतनी होगी। अब आगे देखें आयत नंबर 69। अगर कोई सवाल है तो जरूर करें। सर एक दफा फिर ये बता दें, तकदीर अटल है और हाँ, तकदीर अटल है जिसको तदबीर बदल नहीं सकती। अच्छा, अब आ जाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। इसके लिए मौलाना मदूदी की किताब मसला जबरो कदर भी पढ़ने में फायदामंद होगी। वो किताब आपको पता है आसान है जी? आसान है या नहीं, लेकिन वो पढ़ने में फायदा होगा। अगर पढ़ने में मसला हो तो फिर आपसे रजू कर लिया जाए। नहीं, अभी मौका है, कुरान बता रहा है, मैं आपको सवाल का मौका दे रहा हूं। लिहाजा कुरान, इसीलिए लोग शामिल हैं यहाँ, सुबह सुबह बेचारे शामिल हैं ताकि इसको समझें। यहाँ ये मौका है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान का तर्जमा कर रहा हूँ, कुरान ही की बात बता रहा हूँ, और आपको सवाल कर रहा हूँ कि सवाल करें ताकि क्लियर हो जाए। अगर मैं इनको
حوالے دوں کہ نہیں میں تو نہیں بتا رہا، آپ فلاں کتاب پڑھ لیجئے، تو پھر ان لوگوں کو وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سر ذرا اس جی سر اس پر مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر فوت ہو جائے یا کوئی ہم سے چیز کھو جائے تو اس پر واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے اس کی۔ بھائی، آپ کا کوئی مر جائے تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ان للہ و للہ و انا انا الیہ الیہ راجعون۔ راجعون، یہی تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ ہے۔ ہم اسی کے لیے زندہ ہیں، اور ہم نے پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، اور اس نے پلٹ کے جب جانا ہے تو حساب بھی لینا ہے۔ لہذا قرآن نے ہر مشکل وقت کے مشکل حالات میں دعاؤں کا، اللہ کے رسول اور اللہ نے بہترین دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ وہ دعائیں اسی جذبے سے، جو جذبہ میں نے ابھی آپ کو سامنے بیان کیا ہے کہ تقدیر اور تدبیر کے معاملے میں ہمیں بالکل یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، بالکل یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، وہی آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور جو توحید کا، جس نے توحید وہ پیش کی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے کہ قرآن پورا اس پہ گواہ ہے، وہ تک ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت اہم چیز تھی، میں نے اسی لیے آپ کو بار بار چیزوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے، اور اگر اب بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کریں۔ ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے، کوئی عزیز ترین بندہ مر جائے، مشکلات میں ہوں، بیماریوں میں ہیں، تنگ دستی میں ہوں، سب اللہ اور اس کے رسول نے کمال دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور وہ دعائیں سمجھ کے مانگی جائے نا، پھر اس پر بھروسہ اور توکل اور بڑھتا ہے۔ یہ بات نوٹ فرمائیں۔ سر جی یہ بات بھی درست ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی اس کی کوئی ہے شرعی حیثیت؟ حدیث ہے، بالکل حدیث ہے۔ جی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن کس تقدیر کو؟ جو اللہ چاہے۔ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ جب حدیث صحیح ہے تو بات بھی صحیح ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ بھائی اب اس قسم پرسی کی حالت میں اس کو لے کے بنیامین کو، جو سگا بھائی ہے ان کا، یہ پہنچتے ہیں کہاں؟ مصر میں، اور وہاں مصر میں وہ یوسف کے پاس پہنچتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا۔ کیا کہا؟ قال یوسف انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے، انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، اور مایوس نہ ہونا، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح تمہیں تنگ کر رہے ہیں، اس سے مایوس نہ ہونا۔ اب تم میرے پاس پہنچ گئے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ اب آپ ذرا اس موقع کو دیکھیں کہ کیا بنیامین کو خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کو وہ کھویا ہوا بھائی مل گیا، جس کا سیرت و کردار اتنا مثالی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ کیا خوشی ہوگی، کیا مواقع ہوں گے، اور آگے سنیں ذرا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بنیامین کی عمر کتنی تھی؟ 38 سال۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، 38 سال عمر تھی، یعنی اب وہ بیٹوں اور پوتوں والے ہوں گے۔ اور اس حال میں جب کہ بھائی اس کو تنگ کر رہے تھے، اس کو وہ بھائی اللہ نے ملا دیا جو اب وہ دیکھ رہا تھا کہ عزیز مصر ہے۔ ذرا سوچیں اس کی خوشی کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع جب ایک شخص کی زندگی میں لاتا ہے تو انسان اللہ کا کتنا شکر گزار ہوتا ہے۔
ان کو واقعات کو پڑھ کے گزر نہ جائیے، یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے۔ اور اب آگے چل کے دیکھیں، بڑے ایسے مواقع آ رہے ہیں کہ بندہ غور سے پڑھے اور سمجھے۔ اچھا، فلما جہز بجہازہم، جب انہوں نے ان کا سامان تیار کر دیا، یعنی دانے بوروں میں ڈال کے تیار ہیں وہ جانے کے لیے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو ہے، اپنا پیالہ انہوں نے اس کے بھائی کے سلیطے میں رکھوا دیا۔ سلیطہ یعنی وہ بورا جس میں دانے تھے، اس کے ہر آدمی کا ایک بورا تھا نا، تو انہوں نے وہ کہہ کے نا اپنے غلام نوکروں سے، ملازموں سے، وہاں ایک اس میں رکھوا دیا۔ اب سنیں آگے بات بڑے غور سے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ایتھا العیرو، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تدبیر ہے جو حضرت یوسف نے اختیار کی ہے، اور یہ تدبیر آگے ابھی سنیں پہلے، پھر ہم اس کو فائنل جو بھی سوال ہوں گے۔ اچھا، قالو، تو وہ سب کہنے لگے، یعنی حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے وہ پلٹے اور ان سے کہا، ماذا تفقدون، یہ جو تم کہہ رہے ہو چور ہو تم، بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا کھو گیا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے، اور یعنی چوری جو کا الزام لگایا اس کی وجہ یہ ہے، وَلِمَنْ جَاءَ، جو کوئی اس پیالے کو ہمیں دے دے، واپس کر دے، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ غلہ دیں گے۔ اور جو وہ تھا نا اعلان کر رہا تھا، وہ کہتا ہے انا بہی زعیم، اور اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ کیا کہ جس کے اگر تم بتا دو کہ کس نے چوری کیا ہے، وہ بتا دے تو ہم اس کو ایک اونٹ غلہ اور دیں گے۔ اور اس نے بتانے والے نے کہا کہ ضمانت میں دیتا ہوں کہ میں اعلان کر رہا ہوں، لہذا ہم اس کو، اگر وہ بتا دے کہ پیالہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، یا وہ دیتا ہے، ہم ایک اونٹ اس کو غلے کا مزید دے دیں گے۔ اور یہ قید کے حال ہم زمانے میں دیکھیں کتنی بڑی اٹریکشن ہے۔ قالو، تو وہ سب کہنے لگے، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تاللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم، تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، تو ہم تو اس زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم چور ہرگز نہیں ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے تو غلہ لینے آئے تھے، لہذا ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے چوری کی تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور پھر وہ انہوں نے سوال کیا، اس آواز، قالو، تو پوچھنے لگے وہ، ما جزاء ان کنتم کاذبین، تو ان ملازموں نے پوچھا کہ فما جزاء، پھر بدلہ کیا ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، اگر تم چور نکلے تو کیا سزا ہوگی۔ قالو، تو انہوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ، انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے، فہو جزاؤہ، تو اس کو سزا میں رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ظالموں کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا کہ جو شخص چوری کرتا تھا اس کو دے دیا جاتا تھا، جس کی پکڑا گیا تو چوری جس کی ہے اس کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا، اور انہوں نے یہی فیصلہ بتایا۔ اب یہ تھی وہ تدبیر کہ کیونکہ وہاں جان بوجھ کے حضرت یوسف نے رکھوایا تھا، اور اسی کے بورے سے نکلے گا، اور وہی
اس کو روک لیں گے، کیونکہ اب یہ سزا جو انہوں نے تجویز کی ہے وہاں غالباً کوئی ایسی سزا نہیں ہوگی۔ مصر میں وہ جو حکومت تھی اللہ سے باغی، یہاں تک اب کوئی سوال ہو۔ فلما فبدا بأویتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی ان اپنے بھائی کے بوروں سے پہلے ان کے بوروں کی، یعنی جس میں دانے رکھے گئے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے بھائیوں کے بوروں کو پہلے کھلوا دیا تاکہ دیکھے کہ ان میں تو نہیں ہے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو نکال لیا اپنے بھائی کے بورے سے، ظاہر انہوں نے رکھوایا تھا، ان کو پتہ تھا۔ تو جب انہوں نے نکلوا لیا، اب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کذالک کدنا لیوسف، اللہ اکبر، اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ یہ تدبیر کس نے سجھائی تھی ان کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سجھائی تھی۔ ہاں، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے بادشاہ کے دین کے مطابق، بادشاہ کے قانون یا مذہب کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو روک سکتے تھے، اور یہ اللہ کی چاہت ہی تھی کہ ان وہ روکنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر سجھا دی، اس تدبیر سے بادشاہ کے قانون میں تو کوئی ایسی شک نہیں تھی، لیکن جو ان کے بھائیوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ہاں ہے، اسی کے مطابق انہوں نے حضرت بنیامین کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ تو درجے آپ کی غلط تدبیروں سے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں غلط تدبیروں کا انجام کبھی بھی کائنات میں انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ آج جو غلط تدبیریں کر رہے ہیں نا یہ مسلمان حکمران، ان کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تھوڑا وقت ان کو ملتا ہے، مہلت ملتی ہے، کھل کھیلو بھائی۔ کیوں؟ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس نے کن کہنا ہے، اس کی ساری تدبیریں برباد ہو جائیں گی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم کے رکھنے والا ایسا ہے، ایک صاحب علم ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا علم بہت ہی پرفیکٹ، کامل و اکمل، اس کے فیصلے سے ہی اس علم کی وجہ سے، لہٰذا اس کا علم دنیا کے ہر علم رکھنے والے سے بالا تر ہے، اور اسی کا علم برحق ہے، بندے کا علم بڑا محدود ہے۔ اب کوئی سوال ہو یہاں تک آج 76 تک؟ بہت اہم واقعہ ہے، بڑے اس میں ہمارے لیے ایمان کو تازہ کرنے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ بات بڑی اچھی طرح نوٹ فرمائیں کہ حضرت یوسف پیغمبر ہیں، وہ سارے فیصلے بادشاہ کا کیونکہ قانون ہے، لیکن وہ دیانت اور امانت سے سارے فیصلے جو ہیں وہ برحق کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں کہ چوری کے معاملے میں وہاں ایک آپ کو پتہ ہے بادشاہی ہے بس، اور کوئی قانون کوئی ضابطہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ضابطہ ہوتا تو وہ خواتین، آپ کو جو سارا منظر آپ کے سامنے کی صورت نے رکھا ہے، ایسی خواتین پائی جاتی ہیں دین اسلام میں۔ لہذا اب وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیں اور اپنے سوتیلے بھائیوں کے ظلم و ستم کو بچا لیں۔ لہذا
انہوں نے تدبیر اختیار کی اور یہ تدبیر ان کو اللہ تعالیٰ نے سجائی، اور یہ تدبیر دین ابراہیمی کے کا شریعت میں تھا کہ جو چور چوری کرے اس کو اس کے حوالے کر دو، چور کو جس کی چوری کی ہے اس نے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، یہ بھائی کس قدر عجیب و غریب لوگ تھے اور کتنا انہوں نے غلط حرکت کی ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ اس کے بورے سے نکلا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ سارے قافلوں والوں سے کہ تم چور ہو، لیکن جب سامان نکلا تو حضرت یوسف نے یہ کہا، چور نہیں کہا اپنے بھائی کو، کہا کہ کیونکہ اس کے بورے سے نکلا ہے، اس کے سلیطے سے نکلا ہے، لہٰذا اب ہم اس کو رکھ لیں گے۔ چور کا لفظ وہاں بھی نہیں استعمال ہوا۔ لیکن اب ان بھائیوں کو دیکھیں ذرا، حسد اور بغض جو سوتیلے کافر بھائیوں میں ہوتا ہے، کافر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اب سنیں ابھی تک ان کا رویہ دیکھیں، قالو، تو ان کے بھائی کہنے لگے، ان یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے، بنیامین نے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ یہ جس شخص کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں وہی تو یوسف ہے، وہی تو ساری چیزیں ان کی حرکتیں دیکھ چکا ہے۔ یہ ہے بدطینت انسان جو اپنی بری خصلتوں کی وجہ سے اور شیطان کے اکسانے پر اور اپنے نفس امارہ کی تسکین کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور سنیں کیا سیرت ہے، کیا کردار ہے حضرت، فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، اس پر بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے دل پر قابو رکھا اور ان کی بات سن کر حقیقت کو ان پر نہ کھولی۔ ان کو تو سب پتہ تھا، وہ کھول سکتے تھے، لیکن پھر بھی قال انتم شر مکانا، کہ تم تو بڑے ہی برے لوگ ہو جو مجھ پر منہ در منہ الزام لگا رہے ہو۔ یہ بات انہوں نے زیر لب کہی ہے، یاد رکھیں، اوپن پبلک میں نہیں کہی، کیونکہ سیاق و سباق یہی بتاتا ہے۔ واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ کیسا اس آیت کے اندر ان کا باطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں، اور بنیامین سے فوراً کہا، دیکھیں نا، گویا وہ ان کے بھائی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ تو چھوڑیں، اس کے بھائی نے بھی یہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی الزام رکھ دیا۔ سر یہ ایک بات کر سکتی ہوں؟ جی، یہ دیکھیں ان کے بھائیوں نے ان پہ بھی حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ستیلا پن ہوتا ہے یا جو بھی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ سر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ سنیں، آپ جو انالائز کر رہے ہیں، مومن جو بہن بھائی ہوتے ہیں، جو دل میں ایمان رکھتے ہیں پکا سچا، جو یوسف کے بھائیوں میں نہیں تھا، وہ سوتیلے پن کو، آپ کیا بات کر رہے ہیں، سوتیلے پن کو اتنا بالکل اپنے سگوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ تو صرف بدطینت انسان یہ بات کر رہا ہے، آپ اس کو جنرلائز کر رہے ہیں۔ سر جی، یہ واقعہ اسرائیلی روایت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا حضرت یوسف کے ساتھ نا، تب انہوں نے چوری کا الزام لگایا تھا۔ وہ واقعہ بھی فیک ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت یوسف نے کوئی چوری نہیں کی، وہ اس فطرت کے انسان ہی نہیں تھے۔ وہ جو لکھا ہوا ہے یا دوسرا جو اسرائیلی روایات کو بیان کیا ہے ہمارے مفسرین نے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں سر جی، وہ ایسے نہیں تھا، وہ یعنی کہ ان کو ایسے ہی تھا نا، یہ جو رکھنے کی ہے، یعنی جو چوری کرے، ان کی پھپھو تھی ایک، اس میں جو واقعہ ہے۔ آپ کیوں اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख पढ़ के आप आए हैं। क्या ये ऐसा शख्स है कि जो चोरी करेगा? नहीं उस सर, वाक़यात की तफसीर, सर उन जी, वाक़यात वहां उन पे चोरी वाक़यात को, मेरी बात सुने, उन वाक़यात को क्यों बयान करें जो हकीकत पर मबनी नहीं है? आप जरा वक्त को देखें और हम जिस दर्स को समझ रहे हैं उन्हीं के पे कंसंट्रेट करें। हम इसराइलियात में जाके और इधर का उधर लगा के और फिर उन चीज़ों के बहस करने का फ़ायदा क्या है? हमें तो फ़ायदा ये है कि हम इससे जो नसीहत अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं, जो इबरत हमें सिखाना चाहते हैं, उसको सीखें। या हम यहाँ खोल के बैठ जाएं, एक कहानी पे आधा घंटा लगा दें। अच्छा, ये थी भाइयों की शरारत, और उन्होंने अब किस तरह इस वाक़े को फिर अपनी गलत ज़हनियत, अपनी शैतानियत के वजह से उन्होंने किस तरह इसको बयान किया। अब ये था उनका मामला, और उसके बाद अगली आयत है 78 नंबर। कालू, तो भाई सब कहने लगे, या अय्युहल अजीज़ो, ए अजीज़ मिस्र, यानी वह हज़रत यूसुफ ही को कह रहे हैं, इन्न लहू आबाना आबाअन अबअन शैखन कबीरन, हमारे बाप बूढ़े भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं, फखुज़ अहदना मकानहू, तो आप ऐसा करें कि हम में से एक को पकड़ लें और इसको छोड़ दें। इन्न नराका मिनल मुहसिनीन, अब उसी यूसुफ को जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे चोर है, उनको पता नहीं है कि यूसुफ है, कहते हैं आप तो बड़े एहसान करने वाले हैं, ये भी हम पर एहसान कर दीजिए। अच्छा, ये भाई क्यों कहते हैं कि हमें में से एक को रख लो और हमारे भाई को छोड़ दो? क्यों? क्योंकि क्योंकि सर सर अपने वो बाप अपने से वादा करके लाए थे। हाँ, अपने बाप से वादा करके आए थे। अब उन्हें चाहिए था, क्योंकि बाप ने बड़ी नसीहत की थी, बड़ी ताकीद की थी, तो अब वो कहते हैं कि चलें हम में से एक को रोक लें और इनको छोड़ दें ताकि हम इनको अपने बाप के पास ले जाएं। तो अब इसी के लिए वहाँ देखें कि यूसुफ ये 78 में खुशामद कर रहे हैं हज़रत यूसुफ की। तो हज़रत यूसुफ क्या जवाब देते हैं, बड़े गौर से सुने। काल माअज़ल्लाह, उन्होंने कहा खुदा की पनाह, अन नाखुज़ा इल्ला मन वजदना मताअन इंदना, कि हम किसी दूसरे शख्स को पकड़ें जबकि सामान इससे मिला है। चोर अब भी नहीं कहते, ज़रा गौर कीजिए कि जब हमने इसके सामान पाया है, इसके सलीते से या इसके बोरे से, तो हम तो उसी को पकड़ेंगे, और अगर ये करें तो इन्ना इज़ल ज़ालिमून, कि अगर हम इसके बजाय आप किसी दूसरे को पकड़ गए बेगुनाह को, तो फिर तो हम जालिमों में से होंगे। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत मुहतात अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसने चोरी की है, बल्कि ये कहा कि जिसके पास हमारी चीज़ निकल आई है। ये होता है साहिब ईमान इंसानों का मामला, क्योंकि वो चोर नहीं है, उसको चोर कहते नहीं है, कहते हैं भाई सामान मिला है इससे। अब जब ये सूरत हाल पैदा होगी, देखें यही इम्तहान होते हैं ज़िंदगी में। अब यूसुफ के भाइयों का ये इम्तहान था कि वो सारी सूरत हाल में किस तरह कुरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं या नहीं। फलम्मा इस्तयसु मिन्हु, अब जब वो मायूस हो गए हज़रत मूसा से, हज़रत यूसुफ से, खल्लसु नजीयन, तो एक अलग होकर मशवरा करने लगे। काल कबीरुहुम, उनमें से बड़े ने कहा, अलम तालमु, तुम्हें पता है, अन्ना आबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिक़ा मिन अल्लाह, तुम्हें पता है कि अल्लाह, तुम्हारे बाप ने तुमसे एक वादा लिया है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की कसम पर। व मिन कब्ल मा फर्रतुम फी यूसुफ, और तुम्हें यह भी पता है कि तुमने इससे पहले यूसुफ के साथ क्या ज्यादती की है। भला ये कौन सा भाई हो सकता है उन्हीं सौतेलों में से। सर जिसने कहा था या कि जिसने कहा था कत्ल नहीं करो, इसको कुएं में फेंक दो। उस वक्त भी ये वही भाई है, बिल्कुल आपने ठीक
دیکھیں نا सबसे बड़ा اس طرح سورت کو ریلیٹ کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ جو آ رہا ہے اس کا پیچھے کہاں ذکر ہے، پھر آپ کو بات پوری طرح سمجھ آئے گی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں ان سے فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، اور اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں۔ تو وہ وہیں ٹک گیا۔ او یحکم اللہ لی، یا میرا اللہ میرے لیے حکم دے، یعنی اس کے دل میں دین تھا کچھ، تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے تو واپس اسی وقت ممکن ہے جب یا تو میرے والد مجھے اجازت دیں یا میرا اللہ حکم دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہی وہ شخص ہوگا کہ جس نے قتل کی بجائے کہا کہ کنویں میں ڈال دو۔ اب آیت 80 پر کوئی سوال ہو؟ آیت 81، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے رب کے پاس واپس، فقولو، اور ان سے ابو جان سے کہنا تم سب، یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شاہدنا الا بما علمتنا، اور ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ معلوم ہوا ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں۔ وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ اور آپ گواہی کے لیے کس کو کہتے ہیں؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ ان لوگوں کی، اس بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جہاں ہم تھے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم یقیناً سچے ہیں۔ ظاہر ہے اس واقعے میں تو وہ سچے تھے اور اسی کا یہ بیان ہے۔ تو اب جو اگلا ہے نا، آیت 82 تک کوئی آپ کا سوال ہو، کیونکہ ہم نے کافی ساری آیات الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھی ہیں یا نہیں، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، اور اگر کوئی سوال ہیں تو آپ ضرور سوال کریں۔ آج ہم نے ایٹی ٹو تک کوئی سوال ہو؟